رحمت حوالہ تھا 7/52 7/52 اور دوسری جگہ 16/89 میں 99 میں اس کو کہا ہدی و رحمت و بشرا، راستہ دکھانے والی کتاب، رحمت اور منزل تک پہنچانے کی خوشخبری دینے والی کتاب۔ آپ نے کبھی اس پہ جو غور کیا جو قرآن کریم نے کہا ہے کہ الرحمن علم القرآن، قرآن کو رحمان نے سکھایا ہے، اور یہاں صفت رحمانیت اس کی خصوصیت سے، اس کا خصوصیت سے کیوں ذکر کیا گیا؟ اس لیے کہ قرآن کو خود رحمت کہا ہے۔ تو یہ جسے کہا گیا ہے کہ ہماری رحمت سے نا امید نہ ہو، ہماری رحمت سے نا امید وہ ہوتے ہیں کہ جو اس کی صداقتوں پہ یقین نہیں رکھتے، تو رحمت خود قرآن کریم ہے۔ جب قرآن کریم کی کیفیت یہ ہے کہ وہ راستہ دکھانے والی ہے، منزل کی بشارتیں دینے والی ہے، مایوسیوں کو امیدوں میں بدل دینے والی کتاب ہے، تب اس کے بعد عزیزان من سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک قوم جو قرآن کریم کو صرف اپنی بغلوں میں دابے ہوئے نہیں پھر رہی، اس گئے گزرے زمانے میں بھی اس قدر اس کی تلاوت ہوتی ہے، اور پھر رمضان کے مہینے میں تو آپ دیکھتے ہیں لاکھوں کروڑوں مقامات پر اس کتاب کو دہرایا جاتا ہے، ایک ایک رات میں اس کو دہرایا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ کرنے والی قوم اس قرآن کے متعلق، اور پھر یہ کیفیت کہ ہر فرد اس میں سے یہ کہتا ہے کہ صاحب کوئی امید نہیں، اب کچھ نہیں ہو سکتا، یہ کیا ہے عزیزاں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ کہیں وہی بات تو نہیں جو اس نے کہا تھا کہ راہ گم کردہ تو مایوس ہوتا ہے، لیکن راستہ بتانے والے کی صداقت کو نہ ماننے والا اس سے زیادہ مایوس ہو جاتا ہے۔ ہم کہیں اسی مقام پہ تو نہیں کھڑے۔ راستہ بتانے کے اعتبار سے قرآن کریم کا تعارف خود قرآن بھیجنے والے نے کرایا ہے، اور یہ تو حقیقت ہے کہ تصنیف را مصنف نیکو کند دیا، اپنی تصنیف کا تعارف مصنف سب سے بہتر کرا سکتا ہے۔ اور پھر خدا کی یہ تصنیف بھی جیسا کہ میں کہا کرتا ہوں کہ ترا کشید و دستک قلم کشید خدا، جہاں تک عالم انسانیت کا تعلق ہے، خدا کی آخری کتاب کہ جس کے لکھنے کے بعد اس شیخ کے مطابق اس نے قلم رکھ دیا، میں نے عالم انسانیت کے متعلق کہا ہے کہ یہ تو معلوم نہیں کہ اس کائنات کے اندر کتنی دنیایں اور ہیں جہاں جہاں خدا کی یہ ہدایت اور رحمت چلی جا رہی ہے، لیکن بہرحال جہاں تک ہماری دنیا کا تعلق ہے اس نے اسے آخری کتاب کہا، اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول قرار کرائے۔ اس کتاب کی عظمت کا اندازہ لگائیے کہ خدا اسے اپنا آخری شاہکار قرار دے رہا ہے، لیکن میں کہہ یہ رہا تھا کہ اس نے اس کا تعارف کس انداز سے کرایا ہے۔ ایک مثال اس نے پہلے دی کہ مایوس وہ ہوتا ہے کہ جس کے سامنے راستہ گم ہو جائے۔ قرآن کا تعارف بھی اسی ہی تمثیل اور اسی ہی تشبیہ کے انداز میں وہ کرائے چلا جا رہا ہے۔ ذرا اس پس منظر کو سامنے لائیے کہ عربوں جیسی قوم، ان کا صحرا آپ دیکھیے، 1400 سال پہلے نہیں، آج 1400 سال بعد بھی جب دنیا میں سلسلہ رسم و رسائل اتنا وسیع ہو گیا،
اور مواصلات کے طریقے اتنے نئے نئے ایجاد ہو گئے کہ اب زمین سے چاند تک پہنچنا بھی کچھ مشکل نہ رہا. وہ خطہ زمین ایسا ہے کہ آج بھی اس خطہ زمین میں کوئی سڑک آپ کو نہیں ملتی. وہی ایک دو سڑکیں جدے سے مکے تک اور مکے سے مدینے تک زیادہ سے زیادہ طائف تک کا کوئی راستہ ہوگا، دیکھا میں نے نہیں، لیکن باقی تو سارا اسی طرح سے صحرا میں نہ کوئی سڑک، نہ کوئی پگڈنڈی، نہ نشانات راہ. قافلوں کی صورت ان کی یہ کہ وہ دن کو دھوپ کی گرمی سے سفر نہیں کر سکتے تھے، راتوں کو سفر کر رہے ہیں. راتوں کی تنہائیاں اور پھر اکثر تاریک راتیں، اندھیری راتیں. شہروں میں راستہ بھول جاتا ہے آدمی. ان صحراؤں میں جہاں کوئی بستی بھی نہیں، کوئی راستہ بتانے والا بھی نہیں، ان میں وہ چلے جا رہے ہیں، کبھی راستہ بھولتے نہیں ہیں. یہ کون سے نشانات راہ ان کے پاس تھے اتنے زیادہ پکے قابل اعتماد کہ وہ ہر مقام پر ان کی رہبری کریں اور کبھی اس معاملے میں دھوکہ نہ دیں، فریب نہ کریں. ان کے ساتھ ہے نا قابل اعتماد راستہ دکھانے والے. یہ کون سے راستہ دکھانے والے تھے؟ یہ ستارے. اب تو ہم ان چیزوں کے عادی نہیں رہے. ستاروں کے متعلق ہمیں کچھ معلومات ہی نہیں ہے، لیکن جو لوگ اب بھی ان کے سہارے سے سفر کرتے ہیں اور سنا ہے کہ یہ جہاز کے کپتان تو اس سے بڑا کام دیتے ہیں، انہیں یہ معلوم ہے کہ یہ کس قدر قابل اعتماد رہنما واقع ہوئے ہیں. یہ جو ستارے ہیں قرآن کریم نے اللہ تعالی نے اپنی کتاب کا جو تعارف کرایا ہے، کہا کہ فلا اقسم بمواقع النجوم. میں یہ باتیں یوں ہی کہہ کے آگے نہیں گزر جاؤں گا. جو کچھ میں نے کہا ہے اس کی شہادت میں محسوس اور مرئی چیزیں تمہارے سامنے لاؤں گا، اور سب سے پہلے میں اس کی شہادت میں ان ستاروں کی گزرگاہوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں. ذہن میں رکھیے گا کہ مایوس وہ ہوتا ہے کہ جس کے سامنے راستہ نہ ہو، راستہ ملے نہ. راستے کی نشاندہی کی بات ہو رہی تھی، عربوں کا سفر درپیش تھا، قرآن کا تعارف ہو رہا ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ میں اس کے لیے شہادت میں پیش کرنا چاہتا ہوں ستاروں کی گزرگاہوں. اور سنیے اس کے بعد یہ کہا کہ اس کو سن کے یوں ہی آگے نہ گزر جائیے. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. اگر تم علم کی بارگاہوں سے پوچھو گے تو وہ بتائے گا کہ یہ شہادت کتنی عظیم شہادت ہے جو پیش کر دی گئی ہے. مواقع النجوم کی شہادت اس بات کے لیے کہ انہ لقرآن کریم. یہ قرآن ہے خود بھی نہایت مکرم اور معزز و واجب التکریم، اور اس کے ماننے والے بھی ایسے جن کو دنیا بھر کی عزت و تکریم حاصل ہو جائے. 56/75 56/757. اسی چیز کو سورہ تکریم میں ان الفاظ میں دہرایا کہ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس. نہیں، میں بات کو واضح کرنے کے لیے شہادت میں پیش کرتا ہوں دونوں قسم کے ستاروں کو. انہیں بھی کہ جو چلتے ہوئے واپس لوٹ جاتے ہیں، دبے پاؤں واپس لوٹ جاتے ہیں. کیا خوبصورت انداز ہے قرآن کا